سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر جب کوئی بندہ بیعت کر لیتا ہے تو اسے چند اعمال، اوراد و اشغال، وظائف، معمولات، اسباق بتائے جاتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر ابتدا میں 5 اعمال بتائے جاتے ہیں: استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا، تلاوت کرنا، وقوف قلبی اور مراقبہ۔ ان میں جو پہلے 4 اعمال ہیں، استغفار، درود شریف، تلاوت، وقوف قلبی، یہ 4 اعمال انہیں اوراد و اشغال بھی کہا جاتا ہے، معمولات بھی کہا جاتا ہے، وظائف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اعمال انسان کے مرتے دم تک چلتے ہیں۔ البتہ جو مراقبہ ہوتا ہے تو اسے سبق کہا جاتا ہے، اسباق بھی کہہ دیتے ہیں۔ تبدیلی اسباق کی مراقبے کے اندر ہوتی ہے۔ گزشتہ مجلس کے اندر لطیف قلب کے اوپر مراقبے کرنے کے جو اثرات ہوتے ہیں انہیں گوش گزار کیا تھا۔ جب کسی سالک کا پہلا سبق مکمل ہو جاتا ہے تو شیخ اپنے مرید کو پھر دوسرے سبق کی تلقین کرتا ہے۔ دوسرے سبق کا نام لطیف روح ہے۔ انسان کے دائیں پستان کے نیچے 2 انگشت کے فاصلے پر مائل بپہلو ہے۔ انسان نے اپنے دائیں پستان کے نیچے مراقبہ کرنا ہوتا ہے کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے اور یہاں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اس سبق کے دوران انسان نے اپنی زبان سے کچھ نہیں بولنا ہوتا، نہ جسم کو حرکت دینی ہوتی ہے، صرف تصور کرنا ہوتا ہے کہ یہاں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ جب سالک باقاعدگی سے اس سبق کا اہتمام کرتا ہے تو یہاں سالک خود اپنے کانوں سے اللہ اللہ کی آواز سنتا ہے۔ دوسرے سبق لطیف روح کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس سبق کے اوپر مراقبہ کرنے کی وجہ سے، ذکر کرنے کی وجہ سے انسان کی کوئی روحانی بیماری بھی دور ہوتی ہے؟ جی ہاں، جب انسان لطیف روح کے اوپر مراقبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر سے روحانی بیماری، بے جا غصے کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ جو بے جا غصہ ہے جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی ہر اعتبار سے تباہ کن ہے۔ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے مطابق بے جا غصے کی حالت میں انسان کی رگیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ بے جا غصے کی حالت میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور بعض مرتبہ بے جا غصے کی حالت میں انسان اپنی زبان سے ایسے بول نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مالا بدھا کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک بندہ شریعت مطہرہ کی بات کر رہا تھا، اگلے بندے نے غصے کی حالت میں صرف اتنا کہا، رکھ پرے شریعت کو۔ اس جملہ کے کہنے کی وجہ سے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جملہ ہم معاشرے کے اندر اکثر لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں،
جب انسان کی زندگی کے اندر دینداری نہیں ہوتی، جب انسان صوم و صلات کا پابند نہیں ہوتا، علماء مفتیان اعظام کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، غفلت کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، وہ کہتے شریعت کو سائڈ پہ رکھو، شریعت کو بیچ میں کیوں لے کے آتے ہو؟ جب ایک مرتبہ پنچایت بیٹھ چکی ہے، برادری کے بڑے بیٹھ چکے ہیں، تو پھر شریعت کو بیچ میں کیوں لے کے آتے ہو؟ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ رکھ پڑے شریعت کو یا شریعت کو سائڈ پہ کر دو، تو ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے وہ بندہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور بے جا غصے کی وجہ سے انسان لمحوں کے اندر کئی سالوں کے تعلقات کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ دو بھائی ہوتے ہیں، ایک ماں باپ کا خون ہوتے ہیں، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے، ایک ماں کی گود کے اندر تربیت پرورش پانے والے، ایک گھر کے آنگن میں کھیلنے والے۔ جب آپس کے اندر کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو بعض مرتبہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا گریبان پکڑ لیتا ہے، اور اسی غصے کی وجہ سے وہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کا گریبان پکڑ کر تھپڑ بھی مار دیتا ہے۔ اسی غصے کی وجہ سے چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو یوں بھی کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد مرنا جینا ختم ہے۔ اب یہ جو لمحوں کے اندر تعلقات کو ختم کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر گھر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کے اندر بے جا غصہ پایا جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ اور بے جا غصے کی وجہ سے انسان دو خاندانوں کو توڑنے والا بن جاتا ہے۔ بے جا غصے کی وجہ سے خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، پھر وہی بندہ جب تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو دارالافتاء کے اندر پہنچ جاتا ہے اور مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب میں نے تو غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی، کیا طلاق واقع ہو چکی ہے؟ گویا کہ اس بندے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، غصے کی حالت میں طلاق دے دے تو واقع نہیں ہوتی، حالانکہ وہ انسان بھول جاتا ہے کہ وہ عورت، وہ لڑکی جو میری زندگی کی ساتھی بن چکی ہے، شریک حیات بن چکی ہے، وہ چند بول کی وجہ سے میرے گھر کے اندر، میرے نکاح کے اندر آئی ہے۔ جس بول کی وجہ سے انسان نامحرم لڑکی کو اپنا بنا لیتا ہے، اسی بول کی وجہ سے انسان اپنوں کو بیگانہ کر دیتا ہے۔ انسان نکاح کے موقع پہ کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے، تو وہ لڑکی جس کی طرف دیکھنا حرام تھا، جس کے ساتھ ہاتھ ملانا جائز نہیں تھا، جس کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا ٹھیک نہیں تھا، جب یہ بندہ قبول کا لفظ استعمال کر لیتا ہے تو اس کی طرف دیکھنا عبادت بن جاتا ہے، جنسی خواہشات کی تکمیل کے اوپر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور جب خاوند غصے کے اندر اسی بیوی کو کہتے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، تو چند بول کی وجہ سے وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ تو غصے کی وجہ سے انسان تعلقات کو توڑ بیٹھتا ہے، غصے کی وجہ سے انسان بعض مرتبہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے، غصے کی وجہ سے انسان خاندانوں کو برباد کرنے والا بن جاتا ہے، غصے کی وجہ سے خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، اور بعض مرتبہ غصے کی وجہ سے انسان دوسرے کو گالی بھی نکال دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض مرتبہ دو بندے آپس کے اندر لڑتے ہیں، ایک ہی محلے کے اندر رہنے والے،
ادھر بھی داڑھی ہوتی ہے ادھر بھی داڑھی ہوتی ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے اس کے سر کے اوپر بھی ٹوپی ہوتی ہے، یہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، وہ بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا، وہ بھی اللہ کے راستے میں وقت لگانے والا، یہ بھی اللہ کے راستے میں وقت لگانے والا، وہ بھی خانقاہوں کے اندر جانے والا، یہ بھی خانقاہوں کے اندر جانے والا۔ لیکن جب کسی بات کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، جب یہ غصے کی وجہ سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، جذبات اور طیش میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت اپنے حلیے کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اس وقت اپنی عبادات کی فکر بھی نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دے رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو غلیظ قسم کے الفاظ استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ گندی گفتگو، غلیظ گالیاں انسان کی زبان سے کب نکلتی ہیں؟ جب انسان بے جا غصے کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں کہ غصہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کے اندر رکھا ہے۔ غصہ اولیاء اللہ کے اندر بھی ہوتا ہے، غصہ محدثین، مفسرین، فقہا، متقی، صحابہ کرام کے اندر بھی ہوتا ہے، غصہ حضرات انبیاء کرام کے اندر بھی ہوتا ہے۔ غصہ بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، اور اس غصے کے اظہار پر اللہ کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں یا لطیف روح کے اوپر جو مراقبے کرنے کی وجہ سے غصہ اعتدال کے اندر آ جاتا ہے، وہ بے جا غصہ ہے، جس کی وجہ سے انسان کو اپنے اوپر کنٹرول نہ رہے۔ اس غصے کی بات کر رہا ہوں کہ جس غصے کی وجہ سے انسان اپنے اوپر قابو نہ پا سکے۔ اب جہاد ہوتا ہے تو جہاد کے اندر بندے نے غصہ دکھانا ہوتا ہے، اسی طرح بندے کے پاس مال موجود ہے اور کوئی بندہ اس کا مال چھیننا چاہتا ہے، اگر یہ بندہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے غصے کا اظہار نہ کرے تو ڈاکو چور اس کا مال لوٹ کے لے جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جاتا ہے، اللہ اسے شہادت کا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے ساتھ اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بہن ہے، کوئی قریبی رشتہ دار خاتون ہے، اور کوئی بندہ، کوئی لٹیرا، کوئی ڈاکو اس خاتون کی عزت کو لوٹنا چاہتا ہے، اگر یہ بندہ اس وقت غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنی عزت ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بعض جگہوں کے اوپر غصے کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ہر بندے کے اندر غصہ رکھا ہے، لیکن بے جا غصے کا ہونا، بے جا غصے کا استعمال کرنا شریعت مطہرہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے کی حالت میں اپنے اوپر کنٹرول رکھتے تھے، اپنے اوپر قابو پاتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے نبی، میں آپ کی ساری باتیں نوٹ کرتا ہوں، لکھتا ہوں، آپ کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غم کے عالم میں ہوتے ہیں، تو میں ساری باتیں لکھ لیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری باتیں لکھ لیا کرو، میں خوشی کی حالت میں ہوں، غم کے عالم میں ہوں، ہر وقت میری زبان سے حق اور سچ نکلتا ہے، حق سچ کے علاوہ میری زبان سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غصہ آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غصہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم پیغمبر کے چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات کو دیکھ کر محسوس کر لیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جلال میں آ چکے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے انور غصے کی وجہ سے اتنا سرخ ہو جایا کرتا تھا گویا کہ رخسار کے اندر انار نچوڑ دیا گیا ہو، اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے تورات کے اوراق لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عمر کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے جا کے میں تورات کی تلاوت کروں گا، میں بتاؤں گا کہ مجھے تورات کے اوراق ملے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عمر نے بیٹھ کر تورات کے اوراق کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔
عمر نیچے کی طرف دیکھ رہے تھے حتیٰ کہ میرے پیغمبر کو جلال آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہیں موجود تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر کی طرف دیکھ کے فرمایا، عمر تجھے تیری ماں روئے، کیا تو نہیں دیکھتا اللہ کے نبی جلال میں آ چکے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، جب میں نے سر اٹھا کے نبوت کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی غصے میں آ چکے ہیں، جلال میں آ چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے، میں نے فوراً معافی مانگی، اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، آج کے بعد تورات کی تلاوت نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر جس پیغمبر کے اوپر یہ کتاب تورات نازل ہوئی ہے، اگر وہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی آج کے دور میں تشریف لے آئیں تو انہیں میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا، وہ بھی میری اتباع کریں گے۔ عمر جب موسیٰ میری اتباع کریں گے تو تم نے ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ عمر تمہارے پاس تو میں قرآن لے کے آیا ہوں، اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے سبع معلقہ، اس کے اندر شعراء کا کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مکہ مکرمہ کے اندر عکاظ نامی ایک جگہ ہے، وہاں میلہ لگتا تھا، وہاں مختلف چیزیں مختلف علاقوں کی سیل ہوتی اور شعراء آخر کے اندر اپنا کلام پڑھا کرتے تھے۔ جس شاعر کا کلام عمدہ ہوتا، ٹاپ پہ آتا، تو اس شاعر کا کلام بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ آویزہ کر دیا جاتا تھا، اور وہ کلام پورا سال بیت اللہ کے ساتھ لٹکا رہتا، اگر دیمک کھا جاتی تو وہ اور بات تھی۔ ایک مرتبہ اس میلے کے اندر لبید شاعر آیا، اور لبید شاعر نے جب اپنا کلام پڑھا تو وقت کے بڑے بڑے شعراء نے لبید کے قدموں کے اوپر اپنا سر رکھ دیا۔ اس زمانے کے اندر لبید مسجود الشعراء بن گیا، یعنی لبید وہ شاعر تھا جس کو وقت کے بڑے بڑے شعراء نے سجدہ کیا، اور لبید کے کلام کو پھر بیت اللہ کے اوپر آویزہ کر دیا گیا، حتیٰ کہ یہ لبید بعد کے اندر مسلمان ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ لبید کو بلایا، اور لبید کو بلا کے کہا کہ لبید تو زمانے جاہلیت کے اندر اتنا بہترین اور عمدہ کلام پڑھتا تھا کہ وقت کے شعراء تجھے سجدہ کیا کرتے تھے، تیرا کلام بیت اللہ کے اوپر لٹکایا جاتا تھا، آویزہ کیا جاتا تھا، لبید اپنا کلام تو سناؤ۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تو لبید نے ایک ٹھنڈی آہ کھینچی، اور آہ کھینچنے کے بعد کہنے لگا، عمر کیا قرآن کے بعد لبید کے کلام کی حاجت رہی ہے؟ عمر اب تو قرآن نازل ہو چکا ہے، قرآن کے بعد لبید کے کلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن سنو، قرآن کے اندر آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر سے فرمایا کہ عمر میں تو تمہارے پاس قرآن لے کے آیا ہوں اور تم قرآن کو چھوڑ کے تورات کی طرف چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نبی علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پھر معافی مانگی اور میں نے فوراً عرض کیا رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، اللہ کے نبی میں اس بات کے اوپر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، آپ میرے نبی ہیں اور اسلام میرا دین ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عمر کو معاف کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جلال آتا تھا تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جو سرخ ہوتا تھا، پھر اس سرخی کے، اس جلال کے، غصے کے اثرات بھی عجیب پڑتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو پیچھے ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محمد کو پکڑ کے لائے گا صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے 100 اونٹ انعام کے طور پہ دوں گا۔ تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، جب میں نے یہ انعام سنا تو میرے اندر انعام کا لالچ آیا، تو میں تیز رفتار گھوڑے کے اوپر سوار ہوا اور مسلمانوں کے پیغمبر کو پکڑنے کے لیے اسی راستے کے اوپر چل پڑا جس راستے کے اوپر آپ ابو بکر کے ساتھ جا رہے تھے، حتیٰ کہ سراقہ بن مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کہ اللہ کے نبی سراقہ پیچھے قریب آ چکے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کے یوں دیکھا
اور آپ کے چہرے کے اوپر جلال آ چکا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غصے کی حالت میں سراقہ کی طرف دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے جلال کے اثرات جب سراقہ کے گھوڑے کے اوپر پڑے تو گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں۔ وہ گھوڑا بھی پیغمبر کے جلال کو برداشت نہ کر سکا، حالانکہ وہ زمین مٹی ریت والی نہیں ہے، خالص پہاڑ اور پتھر پائے جاتے ہیں، تو ان پتھروں کے اندر گھوڑے کے پاؤں خود بخود دھنس جاتے ہیں۔ جب سراقہ بن مالک نے دیکھا کہ پیغمبر کے جلال کے اثرات گھوڑے کے اوپر پڑے اور گھوڑے کے پاؤں پہاڑ کے اندر پتھر کے اندر دھنس چکے ہیں، تو کہا کہ میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سراقہ اور اس کا گھوڑا جلال کو برداشت نہیں کر رہے، تو نبی علیہ السلام نے پھر اپنے جلال کو جمال میں تبدیل کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام نے غصے کو ختم کرتے ہوئے سراقہ بن مالک کے چہرے کی طرف پھر مسکراتے ہوئے دیکھ کے ارشاد فرمایا، سراقہ تو مجھے پکڑنے کے لیے آیا ہے اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں قیصر و کسریٰ کے علاقے فتح ہوں گے، وہاں سے سونا چاندی آئے گا، سونے چاندی کے اندر سونے کے 2 کنگن آئیں گے، وہ تجھے دیے جائیں گے۔ حضرت سراقہ بن مالک فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ مکہ والے آپ کو جینے نہیں دیتے، مکہ والے مکہ کے اندر ٹھہرنے نہیں دیتے، عثمان بن ابی طلحہ آپ کو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، عثمان آپ کو بیت اللہ کی چابی نہیں دیتا، اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں قیصر و کسریٰ کے خزانے کے۔ سراقہ بن مالک فرماتے مجھے تو اس وقت اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، میں نے اس خیال کو سائڈ پہ رکھا، تو میں نے پھر معافی مانگی، اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سراقہ ایک شرط کے اوپر معاف کروں گا، اللہ کے نبی میں ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر جا کر کسی کو خبر نہیں دو گے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو محمد ابو بکر کو کہاں دیکھا ہے، اللہ کے نبی کسی کو نہیں بتلاؤں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ کو معاف کیا، حتیٰ کہ گھوڑے زمین کے اندر سے پاؤں زمین کے اندر سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے چہرے کے اوپر جو جلال آتا تھا، غصہ آتا تھا، تو اس کے اثرات پڑتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کہ اللہ کے نبی علمنی عملا یدخلنی الجنہ ولا تکثر علی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس پر عمل کر کے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن آپ نے زیادہ اعمال نہیں بتانے۔ ہو سکتا ہے کہ اس صحابی کو جلدی ہو، کہیں آگے سفر پہ جانا ہو، یا ہو سکتا ہو کہ صحابی کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے نبی مختصر بات ارشاد فرمائیں گے، پلے باندھ لوں گا، عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو مختصر نصیحت ارشاد فرمائی، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی نصیحت بھی تھی، وصیت بھی تھی، مختصر عمل بھی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو یہ کام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے چند نوجوانوں کو دیکھا، وہ بڑے وزنی پتھر اٹھا رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ وزنی پتھر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی آپ اس کے اندر مقابلہ کر رہے ہیں کہ جو زیادہ وزنی پتھر اٹھائے گا تو اسے بعد میں انعام ملے گا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ طاقتور بندہ نہ بتا دوں؟ اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے بھی زیادہ طاقتور وہ بندہ ہے جس کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور مشکات شریف کی روایت ہے، لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو ضبط کر لیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے۔ اور میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا والکاظمین الغیظ، اب یہاں پہ الکاظمین کا لفظ استعمال فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں الکاظمین کا معنی یہ ہے الذین یکظمون الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھے لوگ وہ ہیں جن کو غصہ نہیں آتا، بلکہ میرے پیارے اللہ نے فرمایا اچھے لوگ وہ ہیں جن کو غصہ آ جاتا ہے تو اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو یہ غصے کو کنٹرول کرنے والا اللہ کی نظروں کے اندر اچھا اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔
تو غصہ ہر بندے کے اندر پایا جاتا ہے، تو جب یہ غصہ بے جا ہو جاتا ہے تو یہ روحانی بیماری بن جاتی ہے۔ اب اس روحانی بیماری کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف اعمال بتائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ خاموشی اختیار کرے، من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ نبی علیہ السلام نے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے فرمایا کہ انسان اپنی جگہ کو تبدیل کر لے، یہاں پہ غصہ آیا تو صحن کے اندر چلا جائے، صحن میں غصہ آیا تو کمرے کے اندر چلا جائے، اور اس کی باقاعدہ حدیث سے دلیل بھی ملتی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ جب یہ وحشی بعد کے اندر اسلام قبول کرنے کے لیے نبوت کے قدموں میں پہنچے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وحشی کی طرف دیکھ کے فرمایا، وحشی جب تو میرے سامنے آتا ہے تو میرے چچا امیر حمزہ کا غم تازہ ہو جاتا ہے، وحشی آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ وحشی کو فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہیں آنا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک وفات تک میں ایک مرتبہ بھی آپ کی مبارک نگاہوں کے سامنے نہیں آیا، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سامنے نہ آنا۔ جب تو سامنے آتا ہے تو امیر حمزہ کو جو غم ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، اور جب بندے کا غم تازہ ہو جاتا ہے اور جس نے غم پہنچایا ہوتا ہے تو بندے کو اسی کے اوپر غصہ آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس بندے کے اوپر انسان کو بار بار غصہ آتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، حرکتوں کے اوپر غصہ آتا ہے، تو اس کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے، اسے اپنے سامنے سے ہٹا دیا جائے۔ جب وہ بندہ سامنے نہیں ہوگا تو بندے کو غصہ بھی نہیں آئے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عمل بتایا، اگر انسان کھڑا ہے غصہ آیا تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے غصہ آیا تو وہ لیٹ جائے۔ یہ اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی وجہ سے، پہلے تھا جگہ تبدیل کرنا، اور یہ ہے حالت کو تبدیل کرنا، بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ حالت کو تبدیل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غصے کو ختم فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور عمل بتایا کہ بندہ اگر غصہ زیادہ آتا ہے تو غصے کے وقت پانی پی لے یا وضو کر لے۔ پانی پینے کی وجہ سے، وضو کرنے کی وجہ سے اللہ بھیجا غصے کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعوذ سکھایا ہے کہ غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بندہ پڑھ لے تو غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دو بندوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، ایک کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اس کلمے کو پڑھ لے تو اللہ ان کے غصے کو ختم فرما دیں گے، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح مشائخ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غصہ آتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے جلال کے بارے میں سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن میرے گناہوں کے اوپر غصہ آ گیا تو میرا کیا بنے گا۔ اور بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ بندہ غصے کی حالت میں درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ تو یہ چند اعمال جو احادیث کے اندر مشائخ اعظام بتلاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے اندر اگر بندہ دوسرے سبق کے اوپر، لطیف روح کے اوپر کثرت کے ساتھ مراقبہ کرنا شروع کر دے، کم از کم آدھے گھنٹے کا مراقبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بھیجا غصے کو ختم فرما دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ سالکین کے اسباق آگے ہوتے ہیں لیکن روحانی بیماری کے اندر مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اب دوائی ان کے پاس موجود ہوتی ہے لیکن دوائی کو استعمال نہیں کرتے، تو جب کبھی انسان کو غصہ آ جائے، وہ سبق اپنا مکمل کر چکا ہے تو اس کے اوپر ایک دن پورا مراقبہ کرنا شروع کر دے، آدھے گھنٹے کا مراقبہ کر لے، جو بے جا غصہ ہے تو وہ اعتدال میں آ جاتا ہے اور غصے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو جن حضرات کی ابھی تک پہلے سبق چل رہے ہیں اور ابھی تک پہلے ہی سبق کے اوپر ہیں، تو ان حضرات سے درخواست ہے کہ وہ محنت کریں۔ محنت جب کریں گے تو انشاءاللہ محنت کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کو پھل ضرور دیتے ہیں، انہیں پھر اگلا سبق مل جائے گا۔ اگلا سبق وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی روحانی بیماری کو دور فرما دیں گے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر تیسرے سبق کے بارے میں بات کی جائے گی۔